السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سامعین کرام، ابراہیم بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن بعد نماز کے مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعوں کا آیا، ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم کو اس کی ملاقات کے ارادے سے اس بستی میں گئے، اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ابو عبداللہ صیاد ہیں، یعنی شکاری ہیں، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے۔ حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے، ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا کہ آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ کہا کیا سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا۔ اب وہ شخص سفر کو گیا ہے، پھر کہا تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کرو گے۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کی اور زندہ کو لے کر بازار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی نداری اور فقر کی حالت اور نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کرے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعاون کر کے 5000 درہم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اس کے غم کو لوٹ چلے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو امیر بصرہ محمد بن سلیمان جھروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا ابراہیم بن شعیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا مجھ پر تم سب سے زیادہ حق ہے، اور اسی وقت 10,000 کا توڑا منگا کر اور ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کیا۔ میں اور خوش ہوا، جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا، وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کے توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کہنے لگے اے شخص، تجھے مجھ سے کیا علاقہ، کیا تیری دشمنی ہے، کیا تم مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ، واقعہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹا، بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ناچار واقعہ بیان کیا۔ سنتے ہی کہنے لگا یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا تلوار لے آؤ۔ جب لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں انہی کو تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں میرا مقصود ان کو اس سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ کہا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنہ میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا بیوی یہ ہمارا بہت بڑا ہی لمبا قصہ ہے، بس آپ اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کر ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا۔ امیر نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشتہر ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر ماں عمرہ اور اوسا کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، حاصل کرم۔ بے شک دنیا میں ایسے اللہ والا بھی گزرے ہیں کہ ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے، جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا ایسی چل بسے، اور دوسری طرف ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، والسلام۔